بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر 14 ہے. اب یہ جو لینئر الجبرا ہے ایک بڑے اچھے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جس میں پڑھنے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہے اور پڑھانے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے. جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ گھر کا کام کرنا ہے یا آپ نے اپنے گارڈن میں کام کرنا ہے یا اپنے باغیچے میں کام کرنا ہے یا کھیتوں میں کام کرنا ہے, تو ایک سٹیج آتی ہے جس میں آپ کو بہت مزہ آتا ہے. شروع میں تھوڑا سی بوریت ہوتی ہے. اگر آپ نے نئی فصل لگانی ہے تو جب اس کو کھودتے ہیں تو مشکل کام لگتا ہے, لیکن جب وہ چل پڑتا ہے تو پھر آپ کو ہل چلانے میں مزہ آتا ہے. پھر اسی طرح سے جب فصل تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی مزہ آتا ہے. تو یہ لینئر الجبرا بھی آج اسی کچھ مرحلے میں داخل ہو گیا جس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا اور آپ کو بھی آئیڈیا ہو گیا اور مجھے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ آگے کیسے لے کے جانا ہے. آپ کو کیا آئیڈیا ہوا ہے؟ کچھ پتہ چلا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی چیزیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ یہ کیسے آپ مجھے بتائیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے فوراً ای میل بھیجیں کہ جی یہ چیز جو آپ نے کرائی تھی یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے, یا یہ چیز جو آپ نے بتائی تھی وہ شاید صحیح نہیں بتائی ہے. تو آپ دیکھیں, کمپیئر کریں کہ کتاب کے ساتھ, نوٹس کے ساتھ, میرے لیکچرز کے ساتھ کسی وقت کوئی چیز غلط بولی جا سکتی ہے. بول رہے ہیں جس وقت کہ اگر میٹرکس میں 102 بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جلدی میں 12 بول دیں, تو کسی جگہ غلطی ہو سکتی ہے, وہ آپ ضرور پوائنٹ کریں. لیکن الجبرا اور میتھمیٹکس آپ کو غلطی کی بالکل گنجائش نہیں چھوڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جواب بالکل صحیح آنا چاہیے. اگر آپ ڈٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ڈٹرمنٹ کا جواب 7 آتا ہے تو 7 ہی آنا چاہیے, -7 نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس کی ڈٹرمنٹ کی خاص ویلیو ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پوائنٹ دیا ہوا ہے 30 کوآرڈینیٹ پلین میں, تو 30 کا مطلب 30 ہے. آپ اس کا اسکیل تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں لیکن 30 اسی جگہ پر لائی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جب آپ جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں, GIS کا نام سنا ہوگا, تو اگر آپ دیکھیں گلوب کے اوپر تو جو لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کی جب بات کرتے ہیں تو اسپیسیفک کوئی شہر, کوئی گاؤں, کوئی قصبہ اسی جگہ پہ لائی کرتا ہے. وہاں پہ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو آپ کے پاس جہاز جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کوئی بھی مارجن آف ایرر نہیں ہے, وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ذرا سے بھی 1 ڈگری کا فرق پڑا تو پورے ایک شہر کا فرق پڑ جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ لاہور کی جگہ جہاز دین فیصل آباد میں لینڈ کرے. تو یہ جناب چیزیں ہوتی ہیں جس میں محتاط انداز سے کام کرنا چاہیے, خاص کر کے میتھمیٹکس کے اندر کیئرفل ہونا چاہیے. اور میتھمیٹکس آپ کو پریسیجن بتاتا ہے اور میتھمیٹکس آپ کو کریکٹنس بتاتا ہے. میتھمیٹکس ہی آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے تو آپ صحیح طریقے سے پہنچ جائیں گے اپنی منزل مقصود کی طرف. ہماری منزل مقصود کیا ہے کہ لینئر الجبرا کے کورس کو 45 لیکچرز میں مکمل کرنا ہے. آج لیکچر نمبر 14 ہے. دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ سیگمنٹ کون سا ہے ہمارا. سیگمنٹ نمبر 2 چل رہا ہے. سیگمنٹ 2 میں ہم نے کیا کر رہے ہیں, سیگمنٹ 2 میں ہم میٹرکس الجبرا اسٹڈی کر رہے ہیں. یعنی میٹریسز کی باتیں ہو رہی ہیں جس کے اندر ہم نے میٹریسز کو ایڈ کرنا ہے, میٹریسز کو سبٹریکٹ کرنا ہے, میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا ہے, میٹریسز کو اپلائی کرنا ہے. ان کی پراپرٹیز جو ہم پڑھتے ہیں ان کو کسی اور جگہ استعمال کرنا ہے. جی, میٹرکس کی پراپرٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں فوکس کیا تھا وہ کس پہ کیا تھا, انورس معلوم کرنے پہ. یعنی کہ ہم نے پورا لیکچر ایک ڈیووٹ کیا تھا انورٹیبل میٹریسز کے اوپر, یعنی کہ وہ میٹریسز جن کا آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے کنڈیشن بھی بتائی تھی اور ہم نے ایک بہت بڑا تھیورم آپ کو بتایا تھا جس کے اندر 12 کنڈیشنز تھیں, اور اس میں سے کوئی سی بھی کنڈیشن اگر سیٹسفائی ہو جائے تو ہم کہتے تھے کہ باقی کنڈیشنز بھی وہی ہولڈ کرتی ہیں. یعنی کسی وقت بھی کسی بھی انورٹیبل میٹرکس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ انورٹیبل ہے یا نہیں ہے تو ان 12 میں سے کسی ایک کنڈیشن کو سیٹسفائی ہونا تھا. یہ بتائی تھی نا میں نے, اور یہ کہا تھا کہ یہ 12 کی 12 اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ایکولنٹ ہیں. یعنی کہ اگر اے اسٹیٹمنٹ صحیح ہے تو بی بھی صحیح ہو سکتی ہے, اگر بی صحیح ہے تو سی بھی ہوگی, اگر سی صحیح ہے تو ڈی بھی ہوگی, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ باتیں کس کی تھی؟ یہ باتیں تھیں انورٹیبل میٹریسز کی, وہ میٹریسز جن کا انورس معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ ہم سالو کر رہے ہیں سسٹمز آف لینئر اکویشن, اور وہ لینئر اکویشنز کیا ہیں آپ کے پاس, اے ایکس از اکول ٹو بی, اور ہم نے کہا تھا کہ ایکس اگر معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس آئے گا اے انورس بی. کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اے ایکس اکول ٹو بی ہے تو پہلے کوفیشنٹ میٹرکس اے لکھے, اس کے بعد اس کا اے انورس معلوم کریں. اے انورس اس صورت میں پتہ چلے گا کہ اگر آپ کے پاس یہ جو میٹرکس اے ہے یہ آپ کے پاس نان سنگولر ہو, تو اس کے بعد جب اے انورس آپ کے پاس آ جائے
تو اس کو b سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس x کی ویلیو آ جائے گی. جتنے بھی کمپوننٹس ہیں x1 x2 x3 ان کی ویلیوز معلوم ہو جائیں گی. آپ سبسٹیچیوٹ کر کے دیکھ لیں, چیک کر کے دیکھ لیں, جواب صحیح ہوگا. لیکن چانسز ہو سکتے ہیں کہ کسی جگہ پہ آپ یہ غلطی کریں. غلطی کس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ محتاط نہ رہیں. بیسیکلی یہ سارے کا سارا لیکچر پچھلا بھی اور اس سے پہلے بھی زیادہ تر جو ڈیووٹ کیا گیا ہے وہ ہمارا کس پہ تھا, ایشلون فارم اور ریڈیوس ایشلون فارم کے اوپر, کہ کس طریقے سے آپ جو میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کو کیسے فردر ریڈیوس کرتے ہیں. اب یہ ریڈیوس کرنے کی جو بات ہو رہی ہے تو آج کا ٹاپک بھی کچھ اسی طریقے سے ہے. اب یہ میٹرکس جو آپ کے پاس میں نے کل کرائی تھی یا جو میٹرکسز ہم نے پہلے پڑھی تھی 2x2 3x3 4x4 5x5 5x5 کے بعد اگر آپ کے پاس کیلکولیشن بائی ہینڈ آ جائے تو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. اب یہ جو میں نے اکثر ذکر کیا ہے کہ میٹرسز جو ہوتی ہیں وہ 10x10 کی بھی ہو سکتی ہیں, 12x12 کی بھی ہو سکتی ہیں, 100x100 کی ہو سکتی ہیں, 500x500 کی بھی ہو سکتی ہیں, جس کے اندر 500 نونس ہیں, 500 ان نونس ہیں اور 500 ہی ایکویشن ہے. تو اس کے اندر n/n کی میٹرکس, اس میں 500x500 کی میٹرکس ہوگی. کوئی گھبرانے کی بات نہیں, صرف ڈیٹا انٹری کی بات ہے. اتنی دیر کے بعد جتنی دیر میں آپ ڈیٹا انٹری کریں گے اس سے 100 ٹائمز میں آپ کو جواب مل جائے گا. جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, انورس معلوم کرنا چاہتے ہیں انورس پتہ چل جائے گا, اگر دو میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں ملٹیپلائی ہو جائے گا. لیکن یہ کمپیوٹر کو زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے, یعنی اس کے دماغ کو زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے, اس کے سی پی یو ٹائم کو کم سے کم استعمال کرنا ہے. تو یہ ہم نئے طریقہ کار دیکھتے رہتے ہیں, نئے پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں, نئے الگوریتھم ڈیولپ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے نئی لینگویجز ایوالو ہوتی ہیں. جی ہاں, آج جو ہم بات کریں گے وہ پارٹیشن میٹرکس کی بات کریں گے. اب کیا کریں گے, 500x500 کی میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کو ہم توڑ لیں گے چھوٹی چھوٹی میٹرکس کے اندر. ٹھیک ہے, جس طرح سے ایک ملک ہوتا ہے, ملک کو آپ کیا کرتے ہیں پروونسز میں بانٹ لیتے ہیں, پروونسز کے بعد ڈسٹرکٹ میں بانٹ لیتے ہیں, اینڈ فردر ٹاؤنس وغیرہ میں بانٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ اس کی آسانی ہوتی ہے, مینجمنٹ اتنی مشکل نہیں رہتی. اگر پورے ایک ملک کو کرنا پڑے مینج تو مشکل ہو جائے. یونائٹیڈ اسٹیٹس کی مثال لے لیں, اپنے ملک پاکستان کی مثال لے لیں, کہ اگر ایک پورا ملک ہو تو اس کو مینج کرنا ذرا مشکل ہوگا, لیکن پروونس وائز 4 پروونسز ہیں تو اس کی مینجمنٹ تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فردر ڈسٹرکٹ کی بات کر لیں. اگر ڈسٹرکٹ آپ کے پاس ہے تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ کی پرابلمس اگر وہیں پہ سالو ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اس لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس وغیرہ کی بات چیت ہو رہی ہے, ہمارے یہاں یہ نظام چل رہا ہے. آگے چلتے ہیں, یہ پارٹیشن میٹرکس کی بات کرتے ہیں کہ پارٹیشن میٹرکس ہوتی کیا ہے. پہلے کیا کریں, آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں. کیسے ڈیوائڈ کر دیں, جس طرح سے مرضی ڈیوائڈ کریں, یا کوئی خاص اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی ہاں, اس کا خاص طریقہ کار ہوتا ہے. یہ میں نے ایک یہاں پر جو آپ کو دکھایا ہے, یہ جنرل پارٹیشننگ کی بات کی ہے. ہمارے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے جس کے اندر 3 روز ہے اور 4 کالمز ہیں. ٹھیک ہے نا, دیر آر 3 روز اور 4 کالمز ہے. اس میٹرکس کو اے لکھا اور میں نے اس کو 4 حصوں میں بانٹ لیا, 4 بلاکس میں بانٹ لیا, 4 حصوں میں پارٹیشن کر دیا. یہ ایک لائن یوں لگا دی, ایک لائن یوں لگا دی, تو آپ کے پاس 4 میٹرسز ہیں. پہلی میٹرکس آپ کے پاس کیا ہے, A11 A12 A13 A21 A22 A23, یعنی کہ اس کا آرڈر کیا ہے 2 روز اینڈ 3 کالمز. اس کے بعد دوسری میٹرکس آپ کے پاس ہے A14 214. یہ ایک کالم ویکٹر ہے جس کے اندر 2 ایلیمنٹس ہیں, اور 2 ایلیمنٹس کیا ہے A14 214. اسی طریقے سے ایک تھرڈ میٹرکس ہے آپ کے پاس. تھرڈ میٹرک کیا ہے, جس کو رو ویکٹر ہم کہہ سکتے ہیں, جس کے اندر ایک رو ہے اور 3 کالم ہے, A31 A32 A33, اینڈ لاسٹلی A34, اس کے اندر ایک رو ایک کالم سنگل ایلیمنٹ ہے. یہ ہم نے کیا کیا ابھی, یہ ہم نے ایک میٹرکس کو 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے. کیا کیا ہے, ہم نے پارٹیشن کر دیا ہے. کیا کیا ہم نے, اس کو بلاک میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ہمارے پاس 4 بلاکس آئے اس وقت. ہمارے پاس جو اوریجنل میٹرکس تھی وہ کیا تھی, ایک 3x4 کی میٹرکس تھی جس میں 3 روز تھے 4 کالمز تھے. اب اس کو ہم نے فردر 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے, تو ہمارے پاس جو میٹرکس آف میٹریسز آئی ہے وہ ایک 2x2 کی ہے, جس کے اندر 2 روز اور 2 کالمز ہیں, 4 ایلیمنٹس ہیں ٹوٹل. پہلے A11 ہے, یہ 2 روز اور 3 کالمز ہیں. اس کے بعد A12 ہے, اس کے اندر 2 روز 1 کالم ہے.
پھر اس کے بعد A21 ہے جس کے اندر 1 رو اور 3 کالمز ہیں، اینڈ لاسٹلی A22 جو ہے اس کے اندر سنگل ایلیمنٹ ہے، 1 رو اور 1 کالم ہے. کیا کیا ہے؟ ایک طریقہ کار سے ہم نے اپنی میٹرکس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، سب ڈیوائڈ کر دیا ہے انٹو میٹریسز یا سب میٹریسز. پھر سے دیکھ لیں، 3 چیزیں کی ہیں، 3 چیزیں کہہ سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس میٹرکس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہے انٹو سب میٹریسز. اب A11 کیپٹل A11 جو ہے آپ کے پاس ایک سب میٹرکس ہے، اس کو ہم نے کیا کیا؟ پارٹیشن کر دیا ہے. اب جب پارٹیشن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئی ہے A11 A12 A13 A14، تو آپ کے پاس اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ یا A11 A12 A21 A22 جو میٹرکس آئی ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اس کے کچھ طریقہ کار ہیں، اس کے ایڈ کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں، اس کو ملٹیپلائی کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. اور وہی جو بیسک پراپرٹیز ہے نا میٹریسز کی، وہ وائلیٹ نہیں کرنی ہے کہ جس کے اندر کے 2 میٹریسز قسمت ایڈ ہو سکتی ہیں. کہ مثال کے طور سے کہ آپ پہلے A میٹرکس لے لیں، دوسری میٹرکس B لے لیں، اور ایک میٹرکس ہے 3/4 کی، دوسری میٹرکس ہے 4/4 کی، اور دونوں کو ایڈ کر دیں پارٹیشن کرنے کے بعد. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اگر A میٹرکس اوریجنل میٹرکس آپ کے پاس 3/4 کی ہے اور دوسری میٹرکس B بھی 3/4 کی ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اور پارٹیشن بھی ایک اسی طریقے سے کرنی ہے جو A کے اندر جس طرح سے پارٹیشن کرنی ہے اسی طریقے سے B کے اندر بھی، تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ ایڈ نہیں کر سکتے. یہ ساری پراپرٹیز ابھی ہم دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. پہلے ایگزامپل لے لیں. ایک ہمارے پاس یہ جو ایگزامپل ہے جس کے اندر یہاں پر بھی میٹرکس آپ کے پاس 3/3 کی ہے، سوری اس کے اندر میٹرکس ہے 3/5 اور 6 کی ہے، 3/6 کی میٹرکس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں 3 روز اور 6 کالم ہے. اب اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا کئی حصوں میں. کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا؟ 6 کمپونیٹس کے اندر ہم نے، یا 6 سب میٹریسز میں ڈیوائڈ کر دیا، جس کے آپ کے پاس آیا A A11 A12 A13 اور اسی طرح سے A21 A22 اور A23. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور سے کہ A22 کیا ہے، یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہوگی جس کے اندر 1 رو اور 2 کالمز ہیں، وہ کیا ہوگی 17. یعنی اس میٹرکس کو میں نے ایک طریقہ کار سے 6 حصوں میں بانٹ دیا، یا 6 سب میٹریسز میں ڈیوائڈ کر دیا. آپ چاہتے ہیں اس کو 4 میں کر سکتے تھے، آپ چاہتے ہیں اس کو فردر 8 میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چوائس آربیٹری ہے، لیکن کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی ریشنل ہونا چاہیے پیچھے. اب یہ ہمارے پاس ایگزامپل 2 ہے. یہ ایگزامپل 2 کے اندر یہ ایک میٹرکس بنے گی کچھ اس طرح کی، لیکن یہ میٹرکس کہاں سے آئے گی، کس طریقے سے آئے گی، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ایگزامپل 2 ہے کیا چیز اینڈ ہاؤ دس میٹرکس ہیز کم. When a matrix A appears in a mathematical model of a physical system such as an electric network, a transportation system, or a large corporation, it may be natural to regard A as partition matrix. For instance, if a microcomputer circuit board consists mainly of 3 VLSI microchips, then the matrix for the circuit board might have the general form. وہ جنرل فارم کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ میٹرکس جو آپ کے پاس اسکرین پہ آئی ہے، A is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. The sub matrices on the diagonal A، یہ جو آپ کے پاس ہے نا A11 A22 A33، they concern the 3 VLSI chips, while the other sub matrices depend on the interconnection among those microchips. یہ جو بھی آپ کو ابھی میٹرکس یہ ہم نے بتائی ہے نا A11 A12 جس کے اندر دس از اے میٹرکس آف میٹریسز، جس کے اندر آپ کے پاس 9 بلاکس الگ الگ نظر آ رہے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی وقت چپ ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سرکٹ بورڈ وغیرہ کرتے ہیں، مائکرو چپس کی بات کرتے ہیں، VLSI ڈیزائن کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر جب آپ کے پاس چیزیں ہوں، سارے کے سارے ڈفرینٹ سسٹمز کام کر رہے ہیں، ایک آپ کے پاس ایک آرگنائزیشن ہے، ایک آپ کے پاس کوئی ایک بڑا سسٹم ہے جس کے اندر مختلف چیزیں کام کر رہی ہیں. مثال کے طور سے کہ ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے، اس فیکٹری کے اندر مارکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر ڈسٹریبیوشن بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر فائنانس کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ ڈفرینٹ بلاکس ہیں، اور ڈفرینٹ بلاکس کو اکٹھا کریں گے تو یہ پوری جو چیزیں ہیں وہ ایک میٹرکس میں بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے جو فردر کمپوننٹس ہوں گے وہ پارٹیشن میٹرکس
ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم اس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہے ایڈیشن کا اور اسکیلر ملٹیپلیکیشن کا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اے اور بی کو جب ایڈ کرنا ہے آپ نے تو کیسے ایڈ کریں گے. پہلے دیکھ لیں کہ دونوں کنفارمیبل فار ایڈیشن ہے یا نہیں, یعنی دونوں کا سائز سیم ہونا چاہیے. اگر سائز سیم نہیں ہے تو ایڈ نہیں کر سکیں گے. اور اس کو پارٹیشن دونوں کو ایک ہی طرح سے کریں, پھر کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر پھر سب میٹریسز میں وہی طریقہ کار, وہی فارمولا, وہی پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہوگا جو کہ سمپل سے ایڈیشن آف میٹریسز کا ہوگا. اسی طرح سے اسکیلر ملٹیپلیکیشن میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں یہی میٹرکس ہے آپ کے پاس اے, اس کو آر سے ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آر اے, ہر کمپونیٹ آر اے 11 آر اے 12 آر اے 13 ہو جائے گا. اور پھر اے 11 آگے پھر ایک میٹرکس ہے اور وہ آر سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو اسکیلر ملٹیپلیکیشن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایڈیشن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پرابلم جیسے وہاں پہ آئی تھی یہاں پر بھی آئے گی, اور وہ پرابلم کیا ہے؟ ایڈیشن اسکیلر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم جو ہے بیسیکلی وہ ہے ملٹیپلیکیشن آف پارٹیشن میٹریسز. یہ جناب جب پارٹیشن میٹریسز ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہی ہے. ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ کیئرفلی ملٹیپلائی کرنا ہے, وہی فارمولے لگانے ہیں, وہی طریقہ کار دیکھنا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جواب کیا آتا ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, لیکن مور کلیئرلی آپ کے اسکرین پہ اب آئے گا. Now if you have got two matrices, A is A11, A12, A21, A22, A31, A32, and B is B11, B12, B21, B22. اب ہمارے پاس نمبر آف کالمز آف فرسٹ اکول ٹو نمبر آف روز ان سیکنڈ, وی کین ڈو اٹ. تو ملٹیپلائی کیسے کریں گے؟ اے بی کو ایسے ہی لکھیں گے, اے بی از اکول ٹو فرسٹ میٹرکس انٹو دا سیکنڈ میٹرکس, اور وہی ملٹیپلائی کریں گے جو طریقہ کار میٹریسز میں ہوتا ہے. یعنی کیا ہوگا آپ کے پاس A11 B11 پلس A12 B21. سیکنڈ ایلیمنٹ آف دا فرسٹ رو کیا آئے گا؟ A11 B12 A12 B22. دی سیکنڈ رو از A21 B11 plus A22 B21, and the second element of the second row is A21 B12 plus A22 B22. Third row, the first element is A31 B11 plus A32 B21 and A31 B12 plus A32 B22. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ We will call this procedure as block multiplication. یہ آپ نے ایک انٹرسٹنگ سی چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو میٹرکس آف میٹریسز ہے اس کے اندر جب ہم نے پروڈکٹ کیا یعنی ملٹیپلائی کیا تو اس میں بھی وہی طریقہ کار ہم نے اپلائی کیا, وہی طریقہ کار استعمال کیا جو کہ عام میٹرکس آف ایلیمنٹس میں کرتے ہیں, یا میٹریسز آف ایلیمنٹس میں جو ہم فارمولا استعمال کرتے ہیں وہی فارمولا یہاں پر بھی استعمال کیا, وہی طریقہ کار, وہی پروسیجر, وہی اسٹیپس ہیں. لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ملٹیپلیکیشن کرنی ہو تو وہ پہلی چیز اس کے اندر کہ کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن ہونا چاہیے. اگر کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن نہیں ہوگا تو پھر یہ ملٹیپلیکیشن نہیں ہو سکتی. یہ نہ کیجیے گا کہ آپ ایک فرسٹ رو کے مطلب فرسٹ آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے, بی دی ہوئی ہے, دونوں ملٹیپلیکیشن ہو نہیں سکتی. دے آر ناٹ کنفارمیبل بیکاز دا کالمز آف فرسٹ از ناٹ اکول ٹو دا نمبر آف روز ان سیکنڈ. اور آپ کیا کریں, ایسے بلاک بنا دیں کہ بعد میں نظر آئے کہ جی ٹھیک ہے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یہ چیزیں کسی وقت آپ کو پرابلم دے سکتی ہیں اگر آپ نے صحیح اسٹیپس فالو نہیں کیے. پہلی چیز جو ہے اوریجنل ڈیفینیشن آف میٹرکس کی وہ ضرور ذہن میں رکھنی ہے. پروڈکٹ آف میٹریسز, ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز کا فارمولا استعمال کرنا ہے. یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ جو پرابلم آپ کو آ سکتے ہیں, مثال کے طور سے کسی جگہ آپ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں یا کسی ایک آرگنائزیشن کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن آپ جان بوجھ کے ایک کسی چیز کو اگنور کرتے ہیں یا اس کے بلاک کو کور کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے پرابلم آتی ہے. یہ طریقہ کار کیا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اپنے سارے جو آپ کو پرابلمس ہے اگر وہ نہیں بتائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو غلط میڈیسن پرسکرائب کر سکتا ہے. مطلب ڈفرینٹ بلاکس ہیں نا, ڈفرینٹ بلاکس کیا ہیں کہ ایک آپ کا نیورو سسٹم ہے, ایک آپ کا ریسپریٹری سسٹم ہے, ایک آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے. ان سب کو اکٹھا کر کے تو ایک میٹرکس بنتی ہے. کسی کا جو ہے نا ڈائجسٹو سسٹم بہت اچھا کام کر رہا ہے, کسی کا نہیں کر رہا ہے, کسی کا نروس سسٹم بہت اچھا کام کر رہا ہے, کسی کا نہیں کر رہا ہے, تو وہ ساری میٹرکس بن سکتی ہیں. اور معلوم ہوا کہ آپ نے بتا دیا کہ نہیں جی میں تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں اور یہ جو اینٹی بایوٹک ہے ٹھیک کام کرتی ہے, اس نے دوا دے دی تو ریئیکشن ہو سکتا ہے. تو
تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کلیئرلی بتانی ہوتی ہیں. یہی چیز آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہے. یہ چیز جب بھی کوئی پلاننگ کرتے ہوں, جب بھی کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں, تو اس وقت یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. مثال کے طور سے آپ گھر بنا رہے ہیں, اس گھر کے اندر کتنے کمپوننٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جگہ سیمنٹ کا کام ہوتا ہے, ایک جگہ بجری کا کام ہوتا ہے, ایک جگہ ریت کا کام ہوتا ہے, کہیں اسٹیل کا کام ہوتا ہے, کہیں ووڈن کا کام ہوتا ہے, کہیں سیرامکس کا کام ہوتا ہے. اگر وہ وہاں پہ اس اسپیسیفکیشن کے حساب سے سیمنٹ نہ لگایا جائے اور کانکریٹ نہ لگایا جائے تو کیا ہوتا ہے, پرابلم آتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے یہ جو میٹریسز وغیرہ ہیں, یہ جو پروڈکٹس کی میں بات بتا رہا ہوں, یہ پارٹیشن میٹرکس کی جو میں پروڈکٹ کی بات بتا رہا ہوں, اس کو ذہن نشین کریں اور وہ اوریجنل چیزوں سے نہیں ہٹیں. یعنی یو کین ملٹیپلائی اونلی وین دی نمبر آف کالمز آف اے از اکول ٹو نمبر آف روز ان بی. جب ہی اے بی کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. ایگزامپل 3 ہے ہمارے پاس, یہ بلاک ملٹیپلیکیشن کی. یہ ذرا دیکھ لیجیے گا. یہ آ رہی ہے کہ ابھی جو ہم نے جیسے بلاک ملٹیپلیکیشن آپ کو بتایا تھا نا, تو ایک میٹرکس لے لیتے ہیں, اس کے پھر بلاک بناتے ہیں, پھر اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے. آپ کی اسکرین پہ آئے گی. دی میٹرکس اے از گیون بائی 3 - 4 1 0 2 -1 5 -3 1 4 2 0 -2 1 6. The matrix B is 2 - 1 3 0 -5 1 4 -3 0 2. We partition A into 4 matrices, that is A11, A12, A21, A22, and the matrix B as B11, B21. یعنی کہ اے کے اندر آپ کے پاس 2 روز 2 کالمز ہیں, بی کے اندر آپ کے پاس 1 کالم 2 روز ہیں. اب اے بی از دا پروڈکٹ. کیسے کریں گے؟ دونوں میٹریسز کو لکھیں. اے بی از اکول ٹو A11, A12, A21, 22 multiplied with B11, B21. یہ آپ کے پاس دو میٹریسز کا پروڈکٹ ہے. آپ کے پاس جواب آئے گا A11, B11 plus A12, B21, and the second element of this column will be A21, B11 plus A22, B21. ٹھیک ہے, یہی طریقہ کار ہے, یہی جواب آنا چاہیے. لیکن پہلے دیکھ لیں کہ اسٹارٹنگ میں جو ہمارے پاس میٹرکس دی ہوئی تھی, اے کا آرڈر تھا 3 روز 5 کالمز اور بی کا جو آرڈر ہے 5 روز 2 کالمز. الٹیمیٹلی جواب آنا چاہیے اے بی ٹو بی اکول ٹو 3 روز اینڈ 2 کالمز. 3/2 جواب آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پہلے اب کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم کیا, A11 B11 پھر A12 B21, ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا. اینڈ سملرلی A21 B11 پلس A22 اور B21. The next step is A11 B11 plus A12 B21 is equal to 3 - 4 1 -1 5 -3 to be multiplied with 2 - 1 3 0 -5 1 plus the matrix 0 2 1 4 multiplied with another matrix 4 - 3 0 2. تو یہ آپ ملٹیپلائی کر لیں دونوں کو اور ایڈ کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا ایک میٹرکس 2/2 which is -11 2 32 and 3. Now take the second block which is A21 B11 plus A22 B21. That is equal to the row vector 2 0 -2 is multiplied with the matrix 2 - 1 3 0 -5 1 plus row vector 1 6 is multiplied with 2/2 matrix which is 4 - 3 0 2, and that will give us 18 5. اب اے بی آپ کے پاس کیا میٹرکس ہے, اے بی از اکول ٹو A11 B11 plus A12 B21. The second element is A21 B11 plus A22 B21. اس کو لکھ لیں ان بلاکس کو. پہلا بلاک آپ کے پاس آیا -11 2 32 3 اور دوسرا بلاک جو آیا آپ کے پاس وہ 18 5. تو جناب آپ کے پاس یہ آ گئی اے بی میٹرکس ایز
-11 2 32 3 18 5. اب اتنا لمبا چکر کیا تو اب ذرا چیک کر لیں کہ جواب صحیح بھی آیا ہے غلط آیا ہے. اے کو بی کے ساتھ ڈائریکٹلی ملٹیپلائی کریں وداؤٹ پارٹیشننگ تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ اے بی از اکول ٹو 3 - 4 102 -1 5 -3 1 4 20 -2 1 6 is to be multiplied with 2 - 1 30 -5 and 1 4 - 3 0 2. جی ملٹیپلائی کریں کورسپونڈنگ روز اینڈ کالم کے ساتھ. آپ کے پاس جواب آتا ہے کیا چیز؟ دس ون -11 2 32 3 18 5. دونوں کو کمپیئر کریں آپ کے پاس جواب وہی آئے گا سیم. تو اس ایگزامپل میں جو ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 3 تھی بلاک ملٹیپلیکیشن والی، پہلے ہم نے اے میٹرکس لیا، اس کو ہم نے بلاک میں پارٹیشن کیا، پھر بی لیا اس کو بھی پارٹیشن کیا اور دونوں کو ملٹیپلائی کیا اسی طریقہ کار سے، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک جواب آیا. اور اسی طرح سے ہم نے ڈائریکٹلی ملٹیپلائی کر کے دیکھا اے انٹو بی تو ہمارے پاس بھی جواب وہی آیا. تو ان دونوں کیسز میں ہم نے دیکھا کہ جواب سیم آیا اور سیم ہی آنا چاہیے تھا. اگر کہیں غلط آتا یا ڈفرینٹ جواب آتے تو ہمارا جو پروسیجر کہیں غلط ہوتا یا کسی جگہ ہم نے غلطی کی ہوتی، لیکن اتفاق سے جواب ٹھیک آ گیا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب پارٹیشننگ کریں گے تو آپ ذرا دیکھ بھال کے طریقے کے ساتھ پارٹیشننگ کریں تاکہ وہ جو پراپرٹیز ہیں ملٹیپلیکیشن کی وہ صحیح طرح سے فالو کی جا سکیں. یہ ہمارے پاس بلاک ملٹیپلیکیشن کی ایک ایکسرسائز تھی. اس کی کافی سارے اور ایگزامپلس ہیں، اس کو بھی کر لیجئے گا کیونکہ یہ روا ہونا چاہیے. اگر یہ روا نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ آئے گا. اب ہمارے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اسکوائر معلوم کر لیں. بڑی آسان سی بات ہے کہ دونوں میٹرکس کو لکھیں، ملٹیپلائی کر لیں، آپ کے پاس جواب آ جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہی ہوگا جس وقت کہ وہ پراپرٹیز آپ کی سیٹسفائی ہے. نمبر آف کالمز آف فرسٹ اکول ٹو نمبر آف روز آف سیکنڈ. یعنی کہ یہ کس کیس میں پاسبل ہو سکتا ہے کہ اے اسکوائر معلوم کرنا ہے؟ جس وقت کہ آپ کے پاس اسکوائر میٹریسز ہوں. اگر آپ کے پاس اسکوائر میٹریسز نہ ہو تو پھر آپ کے لیے ملٹیپلائی کرنا مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا. مثال کے طور سے ایک میٹرکس ہے آپ کے پاس 3/4 کی، کیا آپ اس کا اسکوائر لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں. کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کے اندر 3 روز اور 4 کالمز ہیں آپ کے پاس. اس کو جب آپ اے سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس دوسری طرف کیا ہے؟ 3 روز اور 4 کالمز ہیں. کیسے ملٹیپلائی کریں گے؟ دیکھیے صحیح ہے غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو کیوں غلط ہے یہ ذرا چیک کر لیجیے گا کہ ناٹ آلویز اے اسکوائر آپ نہیں معلوم کر سکتے. جی ہاں، یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس کے اندر آپ کو اے دیا ہوا ہے اور اے ایک آپ کے پاس خاص میٹرکس ہے. اس کا آپ نے اے اسکوائر معلوم کرنا ہے. اے اسکوائر دونوں طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اس کو آپ پارٹیشن کر لیں، اس کے بلاکس بنا لیں اور ملٹیپلائی کر لیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سیدھے سے ملٹیپلائی کر لیں، اور ملٹیپلائی جب ہم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو آبویسلی نمبر آف کالمز ول بی اکول ٹو نمبر آف روز. نمبر آف کالمز آف فرسٹ ول بی اکول ٹو نمبر آف روز آف دا سیکنڈ. لیکن دونوں اے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ ایک اسکوائر میٹرکس ہوگی، اس کا ہم اسکوائر معلوم کریں گے. یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گی، ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا. یہ میٹرکس آپ کے پاس اے دی ہوئی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے. اتنی بڑی پڑھوں گا تو آپ بھی کنفیوز ہوں گے، میں بھی کنفیوز ہوں گا. دیکھ لیجیے اس کو غور سے. اس کو پارٹیشن کرتے ہیں کتنے حصوں میں؟ ہم اس کو 9 حصوں میں پارٹیشن کر لیتے ہیں. اس طرح سے پارٹیشن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ 0 میٹریسز بن جائے اور کچھ یونٹ میٹریسز بن جائیں. تو جو میں نے پارٹیشن کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے. اے از اکول ٹو پہلی پارٹیشن میں 3 روز 3 کالمز لے لیں. سیکنڈ میں آپ 3 روز 2 کالمز لے لیں. تھرڈ میں 3 روز 1 کالم. یہ آپ کے پاس لائنز لگی ہوئی ہیں تو میں نے اس طرح سے پارٹیشن کر دیا. Now after partitioning I can write the partition matrix as containing of 9 blocks will be equal to 3/3 matrix. The first element of the first row is I3. The second element of the first row is O32, that is 0 matrix of 3 rows and 2 columns.
Third element is A1. A1 is given by 1, 1, 1, a column vector. Similarly, first element of the second row is O2, 3. That is 0 matrix of 2 rows, 3 columns. The second element of the second row is I2, unit matrix of order 2, and O2, 1. That is 0 matrix of 2 rows and 1 column. Then the first element of the third row is A1 transpose, which is equal to 1, 1, 1. The second element of the third row is O1, 2, 0 matrix of 1 by 2 order, and last element is 1. اب یہ اسکوائر معلوم کرنا ہے. ابھی تک تو جو تھی ریپرزینٹیشن تھی, اس کو پارٹیشن کیا ہے, اس کو بلاک بنائے. اے اسکوائر از اکول ٹو دا سیم میٹرکس اے ملٹیپلائڈ بائی دا سیم میٹرکس اے انٹو اے. ان کو ملٹیپلائی کریں اسی طریقے سے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, دا ریزلٹنٹ میٹرکس ول بی I3 plus A1 A transpose. First element is I3 plus A1 A1 transpose. The second element is O3, 2. Then the next is A1 plus A1. Second row میں کیا آئے گا آپ کے پاس؟ پہلا ایلیمنٹ O2, 3. Second element is I2. The third element is O2, 1. And similarly the third row is A1 transpose plus A1 transpose. Second element is O1, 2, and then A1 transpose A1 plus 1. Now we will calculate these values. پہلے تو آپ دیکھیں I3 plus A1 transpose کیا ہوگا, یہ کیلکولیٹ کر لیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Similarly, A1 plus A1 will be equal to 2, 2, 2. A1 transpose plus A1 transpose will be equal to the row vector 2, 2, 2. Similarly, A1 transpose A1 plus 1 will be equal to a matrix of 1 row 1 column, یعنی single element 4. تو آپ کے پاس A square کیا آ گیا, یہ ویلیوز پٹ کر دیں. A square will be equal to 2, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 2, then 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 4. جی جناب, یہ آپ نے جو ایگزامپل کی ہے, جو ہمارے پاس 7x7 کی میٹرکس دی تھی, اس کو ڈائریکٹلی بھی ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں. اے انٹو اے اگر خود کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کیا کریں گے, میٹ لیب یا میپل اگر آپ کے پاس ہو تو اس کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس 7x7 میٹرکس کو ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے اس کو ریڈیوس کر لیا تھا, یا اس کے ہم نے پارٹیشن کر دیا تھا ایک میٹرکس کے اندر, جو کہ میٹرکس بن گئی تھی 3x3 کی, اور 3x3 کی میٹرکس کو 3x3 سے ملٹیپلائی کیا, اور اس کے بعد ہم نے جواب نکال لیا اور واپس دوبارہ سے بلاکس اسی طرح سے رکھ دیے, اینڈ دین وی گاٹ دی آنسر. تو دونوں صورتوں میں جواب اسی طریقے سے آ سکتا ہے. یہ جو اس کے بعد کی ایگزامپل ہے, نیکسٹ والی ایگزامپل نمبر 5 ہے, وہ بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور ایک میٹرکس بی دی ہوئی ہے. آپ انٹیلیجنٹلی اس کے پارٹیشن کر لیں, اور پارٹیشن کرنے کے بعد اس کو ملٹیپلائی کر لیں. اسی طرح کی ایکسرسائزز بھی ہیں, وہ بھی کچھ ٹرائی کر لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہاتھ رواں ہو جائے, آپ کو پریکٹس ہو جائے کہ پارٹیشن میٹرکس کو کس طرح سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے, پارٹیشن میٹرکس کو کس طرح سے ایڈ, سبٹریکٹ یا اسکیلر ملٹیپلائی کیا جاتا ہے. جی ایگزامپل نمبر 4 ہم نے کیا, آگے دیکھیں ایگزامپل 5 میں نے بتایا کہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اے اور بی دیا ہوا ہے, آپ کو پروڈکٹ معلوم کرنا ہے, اس کو پارٹیشن کریں اور ملٹیپلائی کر لیں. ایگزامپل 6 میں آپ کے پاس دو میٹرکسز دی ہوئی ہیں, اے اینڈ بی. اے میٹرکس ہے جس کے اندر 2 rows 3 columns ہیں, بی میٹرکس ہے جس کے اندر 3 rows 2 columns ہیں. ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے, اس کو پہلے پارٹیشن کرنا ہے اور اس کو ایک خاص طریقے سے ریپرزینٹ کرنا ہے. کہ کیسے کرتے ہیں, اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا ہے, اس میں ایک پروسیجر بتایا ہے, اور اس کو ذرا سا کوئکلی کر لیتے ہیں تاکہ پریکٹس ہو جائے ایک دفعہ پھر. Let A be the matrix -3, 1, 2, 1, -4, 5, and B is A, B, C, D, E, F. Now we have to verify that the product AB is equal to
the column 1 of A multiplied with row 1 of B plus column 2 of A, row 2 of B plus column 3 of A into row 3 of B. تو یہ جناب یہ ہم نے ویریفائی کرنا ہے. اے بی آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں, اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو دیا ہوا ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں. پہلے لے لیں کالم 1 آف اے انٹو رو 1 آف بی. کالم 1 آف اے از اکول ٹو -3 1 اینڈ رو 1 آف بی از رو ویکٹر اے بی. ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے, 2 rows اور 2 columns that will be equal to -3a -3b, a and b. Similarly, column 2 of A into row 2 of B will give us the column vector 1 minus 4 CD is equal to a matrix of order 2 which is CD minus 4C minus 4D. Then column 3 of A into row 3 of B is equal to column vector 2 5 multiplied with the row vector EF will give us 2E 2F 5E 5F. ابھی جو 3 میٹریسز آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گئی, ان کو ایڈ کر لیں, یعنی کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس ایک میٹرکس بن جائے گی which is equal to -3a plus c plus 2e and -3b plus d plus 2f. یہ پہلی رو ہے. The second row will be a minus 4c plus 5e and b minus 4d plus 5f. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس جناب جواب آ گیا. اسی کو ہم ایک تھیورم کی فارم میں لکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس اب آئے گا. دس تھیورم is called column row expansion of AB. یہ تھیورم اسٹیٹ کرتا ہے, what is the statement? The statement is, یہی جو ایگزامپل ابھی کی تھی اسی کو جنرلائزیشن کرنا ہے. If A is m by n and B is n pi p, if A is m by n and B is n by p, then AB is equal to column first of A into row first of B plus so on so forth, ultimately plus column nth of A into row nth of B. ٹھیک ہے نا, پہلے کالم کو پہلے رو سے ملٹیپلائی کرنا ہے, دوسرے کالم کو دوسری رو سے, تیسرے کالم کو تیسری رو سے, اینڈ لاسٹ کالم کو لاسٹ رو سے, اور آپس میں ایڈ کر دینا ہے. تو یہ آپ کے پاس اے بی پروڈکٹ آ جائے گا. اس کا پروف دیکھ لیں. پروف کیا ہے کہ فار ایچ رو انڈیکس آئی اینڈ کالم انڈیکس جے, یعنی کہ آئی ایتھ رو اور جے ایتھ کالم, دی آئی جے انٹری ان کالم کے آف اے رو کے آف بی is the product of aik from column k of A and bkj from row k of B. Hence, the ijth entry in the sum shown in this equation جو اوپر تھی نا آپ کے پاس will be ai1 b1j plus ai2 b2j and so on so forth plus ain b and j. ٹھیک ہے, this sum is also the ijth entry in AB by the row column rule. اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے یہ ایگزامپل لی تھی, اس ایگزامپل کو ہم نے سالو کیا, اور اس کو کیسے سالو کیا ہے, ہم نے اس کو پارٹیشن کیا, پارٹیشن کرنے کے بعد ان کو ملٹیپلائی کیا, اور وہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ کالم فرسٹ آف اے انٹو رو فرسٹ آف بی پلس کالم سیکنڈ آف اے انٹو رو سیکنڈ آف بی اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کا ملٹیپلیکیشن آ جائے گا, یعنی اے بی معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار تھا. یہ ایک ہم نے طریقہ کار بتایا. اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کالم رو ایکسپینشن آف اے بی, یعنی کس طریقے سے آپ اے بی کو ایکسپینشن کرتے ہیں کالم اور رو طریقے سے. یعنی یہی چیز ہے, اس کو ہم نے جنرلائز کیا جس کے اندر آپ کے پاس n روز اور n کالمس ہیں. تو اس کو ہم کیسے کریں گے,
وہ بھی طریقہ کار یہی تھا کہ ہمارے پاس ہم کیسے کرتے ہیں کہ رو 1 آف اے انٹو کالم 1 آف بی اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وہی ہم نے وہاں پہ طریقہ کار بتایا, اور اس تھیورم کا پروف بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے, کیونکہ جو ایلیمنٹس ہیں نا یہ بڑے اے بی سی جو آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں, کالمس جو دیے ہوئے وہ کہاں سے آئے؟ اوریجنل میٹرکس اے اور بی سے ہی آئے ہیں نا, اور اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ اے اور بی کے ہی ہیں. تو جو پراپرٹیز وہاں پہ ہولڈ کرتی ہیں نارملی ان دی کیس آف میٹریسز, وہی یہاں پر ان دی کیس آف پارٹیشن میٹریسز بھی ہولڈ کریں گی. ٹھیک ہے نا, وہی انٹری کہاں سے آ رہی ہے, آئی جیتھ انٹری, وہ فرام دی آئی ایتھ رو اینڈ جیتھ کالم ہی آ رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی یہاں پر اسی طریقے سے آ رہی ہیں, اسی طریقے سے پریزنٹ ہو رہی ہیں. اور یہی ہمارے پاس تھیورم تھا, اور اس کو اسی طریقے سے ہم نے پروف کیا ہے. اب یہ چیز ہے کہ انورس آف پارٹیشن میٹرکس, کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو اگر پارٹیشن کر دیا تو اس کا انورس کیسے معلوم کریں گے؟ ایک کامن سینس تو وہی کہتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اس کا انورس معلوم کر لیں گے جیسے کہ ہم آرڈنری معلوم کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم وہ کیسے معلوم کریں گے ڈیٹرمنٹ؟ جی ہاں, ڈیٹرمنٹ تو پہلے ہی معلوم کر لیں گے کہ ہمارے پاس بڑی میٹرکس اے ہے, اس کو ہم فردر پارٹیشن کریں گے A11 A12 A13 کے اندر, اور اس کے بعد ہر اس کو دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ کیسے اس کا کیلکولیٹ کریں گے, یا وہ جو ہمارے پاس ایک تھیورم ہم نے بتایا تھا آپ کو لاسٹ لیکچر کے اندر بڑا والا, وہ یہاں پر اپلائی کر کے اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیں گے. تو یہ جناب ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے انورس آف پارٹیشن میٹرکس کا. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں, آگے ایکسپلین کرتے ہیں, آگے بتاتے ہیں آپ کو. یہ ہمارے پاس جو ایگزامپل 7 ہے اس کے اندر ہم نے یہ چیز ایلیبوریٹ کی ہے, اور یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی, اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. انورس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو ایسا کریں نا کہ اس کو دیکھ لیں. فرسٹ آف آل وی ہیو گاٹ اے بلاک ڈائگونل میٹرکس. اے پارٹیشن میٹرکس اے از سیڈ ٹو بی block diagonal if the matrices on the main diagonal are square and all matrices of the main diagonal are 0, that is, a matrix is partitioned as D1 0 0 0 D2 0 0 and so on so forth 0 0 dk, where the matrices D1 D2 dk are square. Now it can be shown that the matrix A is invertible if and only if each matrix on the diagonal is invertible, in which case A inverse is equal to D1 inverse 0 0 0 0 D2 inverse 0 0 and so on so forth 0 0 dk minus 1. اب یہ جو ہمارے پاس بلاک ڈائگنل میٹرکس کی ڈیفینیشن تھی, اس کے بعد انورس کی بھی ڈیفینیشن تھی, اپلائی کرتے ہیں اس ایگزامپل پہ. ایگزامپل 7 میں کیا ہے؟ ایگزامپل 7 آپ کے پاس ہے ایک میٹرکس اے, یہ آپ کے پاس یہ ہے آپ کے پاس 8 7 1 1 فرسٹ بلاک. دی فرسٹ بلاک ان دی سیکنڈ رو از 0 0 0 0. سیکنڈ بلاک in the second row is 3 1 5 2. The last one is 0 0. Similarly, third row mein first block is 0 0, second block is 0 0 and the last one is 4. اب کیا کریں, آپ کے پاس یہ ایک ڈائگنل میٹرکس بن گئی D1 D2 D3 فارم میں. تو اس کے انورس لکھنا ہے, A انورس کیسے آئے گا؟ That will be equal to inverse of 8 minus 7 1 minus 1 will be 1 minus 7 1 minus 8. The D2 inverse will be 2 minus 1 minus 5 3, and finally the inverse of 4 will be 1 by 4. جی ایگزامپل نمبر 7 میں ہم نے کافی ساری چیزیں کر لی. ان ساری چیزوں کو ذرا ایک دفعہ سے دوبارہ دیکھ لیں, ریکیپیچولیٹ کر لیں, ایک دفعہ ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کچھ ہم نے بتایا؟ ہم نے پہلے بتایا کہ آپ کے پاس بلاک ڈائگنل میٹرکس کیا ہوتی ہے. وہ ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ ایک کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے اس کو کچھ اس طرح سے پارٹیشن کر لیں کہ آپ کے پاس ساری انٹریز جو آئیں وہ صرف ڈائگنل میں آئیں اور ہر جگہ پہ زیرو میٹرکس یا نل میٹرکس آئے. کیا ہوا؟ D1 0 0 0 0 D2 0 0 اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ اس طرح کی اگر آپ پارٹیشن کر لیں اور آپ کے پاس ایک میٹرکس بنے تو اس کو ہم کہتے ہیں بلاک ڈائگنل میٹرکس. پھر ہم نے کہا کہ اگر اس کا انورس معلوم کرنا ہے تو اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. وہ انورس کیا ہوگا؟ صرف ہم نے یہ جو ہمارے پاس ڈائگنل کی میٹریسز ہیں ان کے انورسز معلوم کرنے ہیں.
تو اس طرح کی میٹرکس اگر ایک میٹرکس ریپرزینٹ کی جا سکے اے از اکول ٹو D1 0 0 0 D2 0 0 0 0 D3 اینڈ سو آن سو فورتھ, تو اس کا اے انورس آ جائے گا ول بی اکول ٹو D1 انورس 0 0 0 D2 انورس 0 0 اینڈ سو آن سو فورتھ. یہی چیز لی اور ہم نے اس کو اس ایگزامپل میں اپلائی کرنے کی کوشش کی. ایگزامپل کے اندر ہم نے میٹرکس ہمارے پاس تھی, اس کو ہم نے بانٹ دیا کس میں D1 0 0 0 D2 0 اینڈ 0 0 D3, اینڈ اس کے بعد ہم نے اس کے D1 کے انورس معلوم کیا, D2 کے انورس معلوم کیا, D3 کا انورس معلوم کیا, جواب لکھا اور ہم نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا کہ A انٹو اے انورس ہمارے پاس آئی آتا ہے, یعنی یونٹ میٹرکس. تو یہ طریقہ کار صحیح ہے. تو یہ ہم نے تقریباً 7 ایگزامپلس کی ہیں جس میں پارٹیشن میٹرکس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار سیکھا ہے کہ کیسے کرتے ہیں. ابھی ہم اس کو طریقہ کار سیکھ رہے ہیں نا. یہ وہی چیز ہے جس طرح سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نا, کرکٹ میں کبھی اسپن بالنگ آتی ہے, کبھی لیگ اسپن آتی ہے, کبھی آف اسپن آتی ہے, کبھی فاسٹ آتی ہے, کبھی باؤنسر آتی ہے. سب کو آپ سیکھتے ہیں کہ بھائی کیسے کھیلنا ہے, ہر بال کو اس کی میرٹ پہ کھیلنا ہے. یہی چیز یہاں پہ ابھی طریقہ کار سیکھ رہے ہیں کہ جی آپ نے ایڈ کیسے کرنا ہے, ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے, کوئی اسکیلر نمبر دیا اس کو کیسے ملٹیپلائی کرنا ہے, اس کا انورس کیسے معلوم کرنا ہے, اس کی ڈائگنل میٹرک کیسے بنانی ہے. تو یہ طریقہ کار آپ نے یہاں تک سیکھ لیے ہیں, 7 ایگزامپلس بھی کر لیے ہیں. آگے ہمارے پاس بلاک اپر ٹرائنگولر میٹریسز ہیں. اب یہ کس طرح کی میٹرکس ہوگی یا کس طرح کی یہ میٹریسز ہیں, کچھ اندازہ ہے؟ جی ہاں, یہ بالکل اسی طرح کی میٹریسز ہیں جو کہ ہمارے پاس آرڈنری اس کے اندر ہوتی ہیں کہ اپر ٹرائنگولر میں آپ کے پاس اوپر ایلیمنٹس ہیں, نیچے سارے کے سارے جو ہے نا ڈائگونل کے 0 0 ہیں. اگر ہم 3x3 کی ایک میٹرکس لے لیں تو یہ کس طرح کی ہوگی؟ مثال کے طور سے 1 2 3 0 1 4 0 0 4, یعنی کہ نیچے جو ٹرائنگولر ہے وہ سارے کے سارے 0 میٹرکس ہے یا نل میٹرکس ہے, اوپر کوئی بھی کسی طرح کی میٹرکس ہوں گی. تو یہ اس کا ٹپیکل فارمیٹ یہ ہوگا A11 A12 A13 اینڈ سو آن سو فورتھ, 0 A22 اینڈ سو آن سو فورتھ, 0 0 A33 اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ جو میٹرکس ہوگی یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گی؟ بلاک اپر ٹرائنگولر میٹرکس. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیفینیشن ہے نوٹیشن میں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے, بلکہ ایک آدھ ایگزامپل ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے قبل اس کے کہ لیکچر کا ٹائم مکمل ہو جائے. آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. ایگزامپل نمبر 8 از اے میٹرکس آف دا فارم A is equal to A11 A12 0 A22 is a block upper triangular matrix. We assume that A11 is P by P, A22 is A22 is Q by Q, and A is invertible. We have to find a formula for A inverse. Let us suppose that we denote A inverse by B. Therefore, according to the definition, we must have A is equal to A11 A12 O या 0 A22 multiplied with B11 B12 B21 B22 should be equal to IP O O IQ. ملٹیپلائی کرنے کے بعد کوفیشنٹس کمپیئر کریں یا کورسپونڈنگ ایلیمنٹ جسے کہنا چاہیے کمپیئر کریں, تو وہ آئیں گے آپ کے پاس A11 B11 پلس A12 B21 is equal to IP, A11 B12 plus A12 B22 is equal to 0, A22 B21 is equal to 0, A22 B22 is equal to IQ. یہ آپ کے پاس جو 4 ریلیشنز آئے ان کو کمپیئر کریں اور دیکھیں, اس کو آبزرو کریں, تو ہم جو ہمارے پاس انورٹیبل میٹرکس تھیورم تھا اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ A22 جو ہے ہمارے پاس اسکوائر ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ A22 از انورٹیبل اینڈ B22 از اکول ٹو A22 انورس. یہ ہمارے پاس آ گیا کہ B22 کیا ہے ہمارے پاس, بیسیکلی دس از A22 انورس. دین وی کین فائنڈ B21 ایز equal to A22 inverse into 0 is equal to 0.
یہ میں نے کہاں سے لیا تھا؟ یہ میں نے اکویشن نمبر 7 سے ڈرائیو کیا تھا. اسی طریقے سے یو کین سے اور یو کین فائنڈ فرام اکویشن 5 دیٹ A11 B11 plus 0 is equal to IP. This shows that A11 is invertible and B11 is equal to A11 inverse. Finally, from the equation number 6, we have A11 B12 is equal to minus A12 B22, that is equal to minus A12 A22 inverse, and finally B12 is equal to minus A11 inverse A12 into A22 inverse. Therefore, we can write A inverse is equal to A11 A12 O A22 whole inverse, which will be given by A11 inverse minus A11 inverse into A12 A22 inverse 0 and A22 inverse. یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل 8 کی تھی یہ کرنے میں بڑی آسان ہے لیکن بولنے میں بڑی ثقیل ہے. یہ بول بول کے میرا تو گلا خشک ہو گیا. اس کے بعد یہ ایگزامپل نمبر 9 کرنے کی ہمت نہیں رہی ہے. ایگزامپل نمبر 9 آسان ہے, آپ اس کو خود دیکھ لیجئے گا اور اس کو کر لیجئے گا. اگر کوئی پرابلم آئے تو ہم سے پوچھ لیجئے گا, لیکن کتاب میں بھی سالوڈ ہے, نوٹس میں بھی سالوڈ ہے, آپ نے پہلے بھی کیا ہوا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مشکل پیش آئے. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں, یہیں پر رکتے ہیں. جی کیا کیا آج ہم نے ایک میٹرکس بڑی سی لی, اس کو ہم نے پارٹیشن کیا, اس کو چھوٹے حصوں میں توڑا ہے اور اس کے ہم نے مختلف بلاکس بنائے ہیں, اور ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے اندر کیسے آپریشن کیا جاتا ہے, کیسے ایڈ کیا جاتا ہے, کیسے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اگلی دفعہ اسی ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے جس میں ہم میٹرکس فیکٹرائزیشن کی بات چیت کریں گے. ابھی میٹرکس کا سفر جاری ہے, ابھی اور پڑھنا ہے میٹریسز کے بارے میں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میٹریسز کے ساتھ دوبارہ سے پھر ملاقات ہوگی جہاں پہ میٹرکس فیکٹرائزیشن کی بات کریں گے. جب تک کے لیے ایکسرسائز اپنی جاری رکھیے گا, فزیکل ایکسرسائزز, مینٹل ایکسرسائزز, اور سب سے امپورٹنٹ میتھمیٹیکل ایکسرسائزز میٹریسز کی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ اور السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 15 ہے. اس سے پہلے جو ہم نے 14 لیکچرز مکمل کیے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے, 2 سیگمنٹس کی بات چیت کی ہے. پہلے سیگمنٹ میں ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی تھی, اور آج کل جو سیگمنٹ چل رہا ہے یعنی سیگمنٹ نمبر 2, اس کے اندر ہم میٹریسز کی بات چیت کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو لیکچرز تھے اس میں ہم نے میٹریسز کی پراپرٹیز آپ کو بتائی تھی. آج کا لیکچر ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں, لیکن آج بہت ساری ایکسرسائزز ہیں تو اس لیے آپ سے
گزارش ہے، آپ کو ایڈوائز ہے کہ آپ اپنی کاپی پینسل سنبھال لیں، کیونکہ ہمیں کافی سارے سوال کرنے ہوں گے، گو کہ آپ کی اسکرین پہ بھی آئیں گے، گو آپ کے نوٹس پہ بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ کر لیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے اسٹیپس انوالو ہوں گے. اتنی دیر میں بات چیت کرتا ہوں، آپ نے پینسل کاپی سنبھالیں. آج لیکچر نمبر 15 ہے لینئر الجبرا کا. ہمارا سیگمنٹ نمبر 2 ہے. ہم میٹرکس الجبرا کی بات چیت کر رہے ہیں اور میٹرکس کی پراپرٹیز وغیرہ ڈسکس کر رہے ہیں. کچھ پراپرٹیز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. ایک آج کا لیکچر ہے اور اگلا لیکچر ہے انشاءاللہ. اب یہ میٹرکس الجبرا جو ہم پڑھ رہے ہیں، جب الجبرا انٹروڈیوس کیا تھا 6 کلاس میں یا 9 کلاس میں یا 7 کلاس میں، تو ہم نے آپ کو کیا کچھ بتایا تھا کہ الجبرا کے اندر ایڈ کیسے کرتے ہیں، سبٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں، ڈیوائڈ کیسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی وقت شاید کلاس 8 میں آپ کو فیکٹرائزیشن کے بارے میں بتایا تھا کہ اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو فیکٹرائز کیسے کرتے ہیں، اے پلس بی انٹو اے مائنس بی. اسی طرح سے اگر اے اسکوائر پلس اے بی ہے تو اس کے فیکٹر کیا ہوں گے، اے کامن نکال کے اے پلس بی کے برابر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے فیکٹرائزیشن کی بات کی تھی. تو آج جناب یہ تمہید تھی، کیونکہ ہم میٹرکس فیکٹرائزیشن کی بات کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو میٹرکس کی ایڈیشن بتا دی، میٹرکس کی سبٹریکشن بتا دی، میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن بتا دی، اور اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو انورس معلوم کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا، آپ کو رو آپریشنز بھی بتا دی، آپ کو ایشیلون فارم بھی بتائی، اور آپ کو ریڈیوس ایشیلون فارم بھی بتائی. کتنی چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ کافی اچھی نالج آپ کے پاس ہو جانی چاہیے. آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا چیز ہے، وہ ہمارے پاس ہے میٹرکس فیکٹرائزیشن. کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے تو اس کو کیسے 2 حصوں میں توڑ سکتے ہیں، اسے کیسے فیکٹرائز کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا، پروڈکٹ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور دوسری میٹرکس بی دی ہوئی ہے تو اے انٹو بی ہم معلوم کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ نمبر آف کالمز آف فرسٹ از اکول ٹو نمبر آف روز آف دا سیکنڈ. Once again, you can multiply the two matrices A and B if and only if when the number of columns of A is equal to number of rows in B. یہ کنڈیشن تھی وہاں پہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ فیکٹرائزیشن جب کریں گے تو ہمارے پاس کیا چیز آئے گی. اب ہمارے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہوگی، اس کو ہم کیا کریں گے، 2 حصوں میں توڑیں گے، A اور B. ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ A اور B صحیح، وہی ان کے اس کی فیکٹرائزیشن صحیح ہے. اگر فیکٹرائزیشن صحیح نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ہم کو اس کو ملٹیپلائی کر کے چیک کر لیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی میٹرکس فیکٹرائزیشن. جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ایک میٹرکس دی ہوئی ہوگی، اس کو آپ نے ڈیکمپوز کرنا ہوگا یا فیکٹرائز کرنا ہوگا 2 حصوں میں، 2 میٹریسز کے اندر. تو اب ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے. یہ ڈیفینیشن اگر دیکھ لیں کہ فیکٹرائزیشن کس کو کہتے ہیں، میٹرکس فیکٹرائزیشن کیا ڈفرنٹ ہے، کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ ہر